لالچی بھیڑیا۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کہیں دور جنگل کے قریب ایک خوبصورت گھر میں ایک بکری اپنے 7 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن بکری نے اپنے بچوں سے کہا، میں شہر سے کچھ ضروری سامان خریدنے جا رہی ہوں، تم سب گھر پر ہی رہنا اور کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ تمہیں معلوم ہی ہے کہ جنگل میں ایک خوفناک بھیڑیا رہتا ہے اور وہ اکثر شکار کرنے کے لیے ادھر آتا رہتا ہے۔ بچوں نے کہا، امی جان آپ بے فکر ہو جائیے، ہم سب گھر میں ہی مل کر کھیلیں گے اور باہر بالکل نہیں نکلیں گے۔ بکری نے گھر سے نکلتے وقت ایک بار پھر بچوں کو مخاطب کیا اور بولی، دروازہ اچھی طرح بند کر کے بیٹھنا اور جب تک میں واپس نہ آؤں کسی کے لیے بھی دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ بچوں کو تاکید کر کے بکری شہر کی طرف چلی گئی۔ ادھر مکار بھیڑیا گھر کے باہر چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بکری کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے بچوں نے پوچھا، کون ہے؟ بھیڑیے نے کہا، میں تمہاری ماں ہوں، بچوں دروازہ کھولو۔ بچوں نے کہا، نہیں، تم ہماری ماں نہیں ہو سکتی، ہماری ماں کی آواز تو بہت نرم ہے اور اس میں بہت مٹھاس ہے، جبکہ تمہاری آواز کسی طرح بھی ہماری ماں سے نہیں ملتی، تم لازماً بھیڑیے ہی ہو، فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ہم دروازہ بالکل نہیں کھولیں گے۔ بھیڑیا وہاں سے نکل کر ایک دکان میں چلا گیا۔ اس دکان سے اس نے شہد کی بوتل چرائی اور منہ کو لگا کر ایک ہی سانس میں سارا شہد پی لیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ دکاندار بھی اس کے پیچھے بھاگا مگر اسے پکڑ نہ سکا۔ واپس بکری کے گھر آ کر دروازے پر دستک دی۔ بکری کے بچوں نے پھر پوچھا، کون ہے؟ بھیڑیے نے اپنی آواز بدل کر کہا، میں تمہاری ماں ہوں، بچوں دروازہ کھولو۔ اس بار بکری کے بچوں کو دروازے کے نیچے سے بھیڑیے کے پاؤں نظر آ گئے اور وہ بھیڑیے کی چالاکی کو سمجھ گئے اور کہا، ہم دروازہ ہرگز نہیں کھولیں گے، ہمیں معلوم ہے تم ہماری ماں نہیں ہو، ہم نے تمہارے پاؤں دیکھے ہیں، وہ ہماری ماں کے پاؤں کی طرح خوبصورت اور سفید نہیں ہیں، تم بھیڑیے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ بھیڑیا ایک مرتبہ پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ اب وہ ایک اور دکان پر گیا، وہاں سے اس نے آٹا چرایا اور اپنے پاؤں پر مل کر انہیں سفید کر دیا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ اس بار بھی دکاندار اس کے پیچھے بھاگا مگر اسے پکڑ نہ سکا۔ ایک مرتبہ پھر بھیڑیے نے بکری کے گھر آ کر دروازے پر دستک دی اور بچوں کے پوچھنے پر بتایا کہ میں تمہاری ماں ہوں، دروازہ کھولو۔ بھیڑیے نے آواز بھی بدلی ہوئی تھی اور اب اس کے پاؤں بھی سفید نظر آ رہے تھے، اس لیے بکری کے بچے دھوکہ کھا گئے اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، بھیڑیا اندر گھس آیا اور بولا، اب میں تم سب کو کھا جاؤں گا۔ بچوں کا خوف کے مارے برا حال تھا، وہ سب کو نکل گیا لیکن ایک بچہ کافی تلاش کے باوجود بھی اسے نہ ملا، تو اس نے سوچا، چلو اب تو اور کھانے کی گنجائش بھی نہیں، اگر ایک بچہ نہیں ملا تو کیا ہوا؟ یہ سوچ کر وہ بکری کے گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل پہنچ کر اسے بہت زور سے نیند آنے لگی۔ بھیڑیا لیٹ کر خوب گہری نیند میں سو گیا۔ بکری جب واپس آئی تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ بکری کو دیکھتے ہی ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور ماں سے لپٹ کر رونے لگا۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے سارا واقعہ بتایا۔ بکری نے اس بچے کو ساتھ لیا اور تیزی سے جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بکری اور اس کے بچہ ایک سوئے ہوئے بھیڑیے تک پہنچ گئے۔ بکری نے دیکھا کہ بھیڑیا گہری نیند میں سو رہا ہے۔ اس نے بھیڑیے کو تھوڑی سی بے ہوشی کی دوائی دی اور پھر اس کے پیٹ کو کینچی سے چاک کر دیا۔ پیٹ کھلتے ہی بکری کے بچے باہر نکل آئے۔ اب بکری نے اپنے بچوں کو کہا، جلدی سے کچھ پتھر اٹھا کر لاؤ۔ بچوں نے پتھر تلاش کیے تو بکری نے بھیڑیے کے پیٹ میں رکھ کر اسے سوئی دھاگے سے سی دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد بھیڑیا جاگ گیا۔ اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور اپنے آپ سے کہنے لگا، بہت پیاس لگ رہی ہے، میرا خیال ہے پانی پینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دریا کی طرف چل پڑا لیکن بھیڑیے سے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بھیڑیا ایک بار پھر اپنے آپ سے بولا، مجھے سارے بچے آج نہیں کھانے چاہیے تھے، میرا پیٹ بہت بھاری ہو گیا ہے اور مجھے بہت درد بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کب تک ہضم ہوں گے۔
بڑی مشکل سے بھیڑیا دریا تک پہنچا اور پانی پینے کے لیے نیچے کی طرف جھکا، لیکن یہ کیا، بھیڑیا تو دریا میں گر گیا۔ دراصل پیٹ میں پتھروں کا وزن ہونے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دریا میں گر کر ڈوب گیا اور مر گیا۔ اس طرح بکری کی عقل مندی کی وجہ سے ان سب کو آئندہ کے لیے ظالم اور لالچی بھیڑیے سے نجات مل گئی اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اپنی اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔